السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نبیل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج شو۔ آج ہم آپ کے لیے 3 ٹاپکس لے کر آئے ہیں جن کے اوپر ہم آج آپ کو آگاہی پیش کریں گے، جن کے اوپر ہم آپ کو آج کی معلومات دیں گے اور ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کا پہلا ٹاپک ہے جو پرائم منسٹر نے کل رشین ٹی وی کو انٹرویو دیا، اس کے متعلق انہوں نے اپنی کنٹری کے بارے میں، رشیا کے بارے میں اور اس کے دورے کے بارے میں کیا کیا بات چیت کی، اس سے ہم آپ کو آگاہی پیش کریں گے۔ آج کا دوسرا ٹاپک ہے جو پرائم منسٹر کا رشیا کا ٹور ہے، جو رشیا کا دورہ ہے، اس کے اندر پاکستان کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، پاکستان کیا اچیو کر سکتا ہے، کن کن موضوعات پہ بات ہو سکتی ہے یا ہوگی، اس بارے میں ہم آپ کو آگاہی دیں گے یا بتائیں گے، انفارمیٹیو چیزیں بتائیں گے۔ تو آج کا تیسرا ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں جو اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتی ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے ٹاپک کی طرف۔ تو پرائم منسٹر نے کل رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا، تو اس میں سے جیسے کہ آپ سن ہی رہے ہوں گے، صبح سے نیشنل ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو پروگرام کی ہوسٹ تھی، انہوں نے پرائم منسٹر سے سوال کیا اباؤٹ کشمیر، کہ کشمیر کے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے بتایا کہ ہم کافی ٹائم سے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اچھے ریلیشنس رکھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر، لیکن 2019 میں 5 اگست کو انڈیا نے آرٹیکل 370 جب ریووک کیا کشمیر سے، تب ہمارے جو ہیں وہ تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں، مطلب اس کے بعد سے کشمیر کے اندر وہ جو ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے مسلمانوں پر جو وہ کر رہے ہیں، اور RSS ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے جس نے انڈیا کو ٹیک اوور کر لیا۔ نریندر مودی لائف ٹائم ممبر ہیں RSS کے۔ اس کے اوپر جب ہوسٹ نے ان کے اس جواب کا رپلائی دیا کہ یہ تو آپ کا ایک آرگومنٹ ہے اور ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا نریندر مودی کا، پرائم منسٹر نریندر مودی کا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کس کا آرگومنٹ ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے انٹرنیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ہوسٹ سے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، لازمی سی بات ہے، میں تو یہ دعوت دیتا ہوں، میں بلکہ چیلنج کرتا ہوں نریندر مودی کو کہ وہ آئیں اور ہم دونوں مل نیشنل ٹی وی پر آرگومنٹ کرتے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستان کا موقف صحیح ہے یا انڈیا کا موقف صحیح ہے، مسلمانوں کو لے کر اور ہندوتوا کو لے کر اور کشمیر کو لے کر۔ اور اس انٹرویو میں اور بھی دو دلچسپ باتیں کی گئیں، جیسے کہ اس ہوسٹ نے پوچھا کرکٹ کے موضوع پر کہ آپ کرکٹ اتنے بڑے کرکٹر رہے ہیں، پاکستان کو 10 سال آپ نے کیپٹن کیا ہے، لیکن اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو دونوں ملکوں میں کامن ہے، دونوں ملکوں کی پبلک میں کامن ہے، دونوں ملکوں کی پبلک کا انٹرسٹ ہے کرکٹ میں، تو کرکٹ ریلیشنز کو قریب لے کر آ سکتی ہے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ لے کر آ سکتی ہے، میں نے تو میں وہ انسان ہوں، وہ کرکٹر ہوں جس نے سب سے زیادہ دیکھا ہے، جانتا ہے انڈیا کو، 10 سال کیپٹن رہا ہوں، 20 سال سے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، انڈیا بہت بار گیا ہوں گے، پولیٹیشنز وغیرہ سب سے ملا ہوں، لیکن جب سے آرٹیکل 370 ریووک کیا انڈیا نے، اگر ہم نے کوئی بھی ٹائز انڈیا کے ساتھ رکھے تو ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اس لیے ہم انڈیا کے ساتھ ابھی کوئی ٹائز رکھنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں تعلقات ہوں مگر برابری کی سطح پر ہوں، اور اس کے لیے انڈیا کو آرٹیکل 370 جو ریووک کیا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ UN نے کشمیر کے لوگوں کو یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا تھا کہ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے رائٹ آف سیلف 1948 میں UN نے یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا تھا، جس کا انڈیا نے ناجائز کیا، یہ لیگلی طور پر آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے کشمیر سے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پھر اس انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ میری زندگی کے 2 مقصد ہیں، ان کی زندگی انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کے 2 مقصد ہیں، ایک تو پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا، ایک فلاحی ریاست بنانا، جو کہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں پرائم منسٹر کی تقریر میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے، غریب اوپر آئے، غریب کے بچوں کو موقع ملے اور وہ بھی ملک میں کمپیٹ کر سکے۔ صرف ایک ایلیٹ، وہ بار بار یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ایک ایلیٹ جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں اور ہر جگہ غریب کے بچوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، جابس ہو، امپلائمنٹ ہو، تو وہ چاہتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے۔ دوسرا ان کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی نیشن، کوئی بھی قوم ہے بغیر رول آف لا کے آگے نہیں بڑھتی جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر، امیر ہو یا غریب ہو، انصاف ہو، عدل ہو ملک کے اندر، تو
उसी के बुनियाद मेरी ज़िंदगी के 2 मकसद हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की मैं बुनियाद रखना चाहता हूँ। फिर उस इंटरव्यू में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात करी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1500 बिलियन डॉलर गरीब मुल्कों से निकलता है हर साल और अमीर मुल्कों में जाके पार्क हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अमीर मुल्क टेरर फाइनेंसिंग के लिए कानून बनाते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग ना की जाए। जैसे पाकिस्तान पे FATF ने 13 नुकात दिए पाकिस्तान पोस्ट पर, और टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक तो ज़्यादातर कि पाकिस्तान पोस्ट जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम करे। तो फिर पाकिस्तान पोस्ट जो है वो इमरान सईद के हवाले की गई थी, वो आपको पता ही है। और उसके बाद आपको पता ही इमरान सईद के हवाले की गई थी पाकिस्तान पोस्ट। और ड्रग्स फाइनेंस के लिए दुनिया कानून बनाती है कि ड्रग्स फाइनेंसिंग के लिए, कि उसके लिए रोकथाम के लिए, तो इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी उनको कानून बनाने चाहिए कि जो चोरी होगा वो पैसा दूसरे मुल्कों से आकर उनके मुल्क में पार्क हो जाता है, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया को कानून बनाना चाहिए। और वो अगर वो ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो जो उनको बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी पड़ रही हैं अपने मुल्क के लिए, जो गरीब लोगों को आने से रोक रहे हैं, तो ये फिर बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाएगा और दुनिया इसको फिर हैंडल नहीं कर पाएगी। जैसे और दूसरे बड़े मसले हैं आजकल। हमारा दूसरा टॉपिक है जो प्राइम मिनिस्टर रशिया का दौरा कर रहे हैं। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर रशिया पहुंच गए हैं। रशिया पे उनको रशियन एयरपोर्ट पे साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा उनको रिसीव करने आए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद वो अपने होटल चले गए प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर उनको थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दी गई और इशाया दिया गया, और उसके बाद वो आराम करेंगे। आज फिर उन्होंने आराम किया, लेकिन आज के दिन वो सदर पुतिन से मिले, व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात है और दूसरी उनकी जो मसरूफियातें वो तय हैं। इस दौरे में पाकिस्तान गेन क्या कर सकता है? रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है। तो आप ये बात जानते ही हैं कि पाकिस्तान ऑयल में तो डेफिशिएट था ही हमारा, कि हम ऑयल तो अपना ज़्यादातर ऑयल अपना इंपोर्ट करते हैं। हमें अपनी एनर्जी की ज़रूरियात का ज़्यादातर % ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब हम गैस के अंदर भी इंपोर्टर बन चुके हैं। अब हम खुद कफील नहीं रहे हैं गैस की तवानाई में, तो उसके लिए हमें अपनी गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हम पाकिस्तान ये चाहता था, काफ़ी पुराना था ये पाकिस्तान का मुतालबा था कि रशिया से एक गैस पाइपलाइन आए और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करे उस गैस के ज़रिए, और हम उनसे उसी ज़रिए से हम उनसे ऑयल भी इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात एनर्जी की पूरी कर सकते हैं, LNG वगैरह भी जो आप जानते हैं। तो पाकिस्तान का तो एक ये बड़ा मसला हल हो सकता है और ये बड़ा मुतालबा हो सकता है रशिया से। दूसरा, रशिया और पाकिस्तान दोनों का मफाद है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान क्योंकि अफ़गानिस्तान का नेबर है और वहाँ से पाकिस्तान, अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली अमन होगा, ये मसला हल हो सकता है। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक रसाई चाहता है, वो भी एनर्जी की ज़रूरियात वहाँ से भी हमारी पूरी हो सकती हैं, हमारी उनको एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं और उनसे जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करना चाहे वो भी इंपोर्ट हो सकती हैं। दूसरा, रशिया के लिए इसमें फ़ायदा ये है अगर अफगानिस्तान में अमन हो तो रशिया अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सकता है और दुनिया को एक्सपोर्ट चीज़ें कर सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है। रशिया का जो नॉर्थ में समंदर है वो जो है सर्दियों के मौसम में जम जाता है, मुंजमद हो जाता है, और रशिया वहाँ से ना इंपोर्ट कर पाता है ना एक्सपोर्ट कर पाता है। और दुनिया, रशिया का जो सिर्फ यूरोप के साइड पे समंदर लगता है, रशिया वहाँ से ही अपनी तिजारत कर पाता है सर्दियों में। तो रशिया का जो दहाइयों पुराना ख्वाब था कि वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे और वहाँ से पाकिस्तान यानी कि ये एशिया वाले गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे और यहाँ से अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे, वो ख्वाब उसका पाकिस्तान के ज़रिए पूरा हो सकता है। और रशिया ये भी चाहता है कि पाकिस्तान इंटरवीन करे, उस सालसी का किरदार अदा करे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की साइड नहीं लेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ चुका है, आपने देखा होगा कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। हम सालसी का किरदार, अगर ये दोनों मुल्क हमसे चाहते हैं रशिया और यूक्रेन, तो उसमें सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट, जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अपोजिशन लेकर आना चाहती है। उनकी गैर मौजूदगी में थोड़ी बहुत हलचल मची है, वो आप देख रहे होंगे नेशनल टीवी पर कि क्या क्या हो रहा है उनके खिलाफ। तो उसके लिए नून लीग ने अपने MNAs को ये कहा है, जो MNAs भी मुल्क से बाहर है 48 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान में वापस आए और इस्लामाबाद या लाहौर पहुँचें। और जो भी MNAs अगले 3 दिन में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं वो ना जाए। अब पाकिस्तान में
چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ اگلے 3 دن تک، کیونکہ ان کو کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے اسلام آباد فار ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ نون لیگ پرائم منسٹر کے خلاف لے کے آنا چاہتی ہے. لیکن فضل الرحمان اور آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے لایا جائے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، کیونکہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے اور اپنا اسپیکر اس کی جگہ اپنی اسپیکر لائیں گے تو اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ پی ٹی آئی کی کچھ ایم این ایز توڑ کر اپنے ساتھ ملائیں گے تو اسپیکر اگر چاہیں پی ٹی آئی کے اسپیکر تو انہیں ڈی سیٹ کر دیں گے یا ان کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کریں گے، تو وہ پھر پی ٹی آئی کے اسپیکر تو یہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف، لیکن اگر ان کا اپنا اسپیکر ہوگا تو وہ یہ ان کے خلاف نہیں کر پائے گا. تو یہ آپ کو اپڈیٹ آج دینی تھی. اور ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہفتے میں 6 دن کام کریں گے. پہلے ہفتے میں 5 دن کام کرتے تھے، لیکن اب وہ ہفتے میں 6 دن کام کریں گے، کیونکہ عدلیہ کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور عدلیہ پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ پڑتا جا رہا ہے. تو وہ ہفتے میں 6 دن کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پرائم منسٹر کا 10 بلین سونامی ٹری آپ کو پتہ ہی ایک منصوبہ ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے 5 سالہ حکومت میں 10 ارب درخت لگانا چاہتے ہیں. اس کا آج انہوں نے ایک انیشیٹو بھی کیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر گھرانے کو کم سے کم 5 درخت، ہر گھرانہ مطلب ہر خاندان 5 درخت لگائے اور اس کی ٹیک کیئر بھی کرے، اس کو بڑا بھی کرے. تو میرا آپ لوگوں سے اسی اچھے نوٹ پر مطالبہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک درخت انڈیویجلی اور خاندان کے طور پہ، گھرانے کے طور پہ کم سے کم 5 درخت ہم لگائیں اور اس کو گرون کریں، اس کو بڑھائیں، اس کو بڑا بھی کریں، اس کی ٹیک کیئر بھی کریں. آنے والی نسلوں کے لیے پرائم منسٹر نے کہا نا، آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے اس سے بڑا تحفہ ہم ان کو کچھ نہیں دے پائیں گے کہ اپنے ماحول کو صاف کریں. تو اسی اچھے نوٹ پر کہ آپ اپنے ملک کا ماحول کا خیال رکھیں گے اور پودے لگائیں گے اور پاکستان کو ہرا بھرا کریں گے، میں آپ کو الوداع چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال کریے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.